ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب ڈیفنس منسٹر آف پاکستان خواجہ محمد آصف صاحب، قابل احترام وزرائے کرام، منسٹر آف اسٹیٹس، کے پی کے وزرائے کرام اور اکابرین، عمائدین، گورنمنٹ آفیشلز، اور ہمارے کے پی اور پاکستان کے بھائی اور بہن، اور ہماری جو منورٹی برادری کے محترم لیڈرز موجود ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج اپنی طرف سے اور اپنی وفاقی حکومت کے وزراء دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خیریت کہتا ہوں، اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث عزت ہے۔ کے پی پاکستان کا خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر بڑے غیور ہمارے پشتون بھائی رہتے ہیں، بہت بہادر اور عزت اور احترام کرنا جانتے ہیں، اور وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے کبھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تاریخ گواہ ہے۔ افغان وار کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 40 لاکھ افغان بھائی اور بہن ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو سب سے زیادہ تعداد وہ ہمارے کے پی صوبے میں تھی، اور آپ نے ان کی دل سے آپ نے ان کی خاطر مدارت کی، مہمان نوازی کی، اور ان کو ایک خاندان کی طرح آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ جب جنگ ہوئی تو 40 لاکھ افراد کو ان کی مہمان نوازی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہمارا فرض تھا بطور مسلمان کے، بطور ایک ہمسائے کے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر۔ یہ بات بڑھتے بڑھتے دہشت گردی کی طرف گئی، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی نے سر اٹھایا، اور ان سالوں میں ہزاروں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے، مائیں اپنے بچوں سے بچھڑ گئیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کا مختصر وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ مورخ فیصلہ کرے گا کہ وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے بے پناہ منفی اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر قائم ہوئے، اور پھر اس دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پھر کے پی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، رہا ہے، اور کے پی کے اندر سیاسی گھرانوں نے قربانیاں دیں۔ وہاں پر پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسٹوڈنٹس، سب نے قربانیاں دیں، اور اس طرح کے پی کی قربانیاں رنگ لائیں، اور 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اور اس بات کا سب کو اندازہ تھا کہ یہ بہت عظیم قربانیوں کے نتیجے میں
یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، اور اے پی ایس کا واقعہ، دلخراش واقعہ آپ سب کو یاد ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی فیصلہ تھا، اور خاص طور پر اے پی ایس کے واقعے کے بعد افواج پاکستان اور پولیٹیکل گورنمنٹ، جس کو اس وقت میاں نواز شریف ہیڈ کر رہے تھے، ایک فیصلہ طے پایا کہ دیر از گوئنگ ٹو بی نو گڈ بیڈ طالبان، سب برابر ہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ گڈ اور بیڈ میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے 1,00,000 افراد شہید ہوئے، جن میں افواج پاکستان کے افسر، سپاہی شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، عام شہری، اور ان کے خون سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ لیکن 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ یہ سوال، یہ چپتا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اچھی طرح علم ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی، اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا، اور افغانستان سے ہزاروں لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے پاکستان میں رہیں۔ اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا۔ اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بلوچستان میں، کے پی میں خصوصی طور پر، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں عمومی طور پر، دہشت گردی نے دوبارہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے اوپر ایک شدید وار کیا ہے، اور ہر روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی ماں کا ایک دلیر بیٹا اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ محاذ پر جاتا ہے، اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو تو وہ یتیم کر گیا، لیکن قوم کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور قربانی کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کی جتنی بھی عزت اور احترام کیا جائے وہ کم ہے، لیکن آج مقام افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح زہر اگلا جاتا ہے، کس طرح ان شہیدوں کو ڈیفیم کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور سرحد پار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی آواز سے آواز ملا کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا، اور یہ تمام خارجی پاکستان کے اندر اور باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کا مکمل طور پر جب تک کلا کما نہیں ہو جاتا، یہ قوم چین سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو علم ہے کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں نے خوش دلی کے ساتھ، اور اس میں پنجاب نے لیڈ لی کہ کے پی قربانیاں دے رہا ہے دن رات، لہٰذا NFC ایوارڈ میں یعنی صوبوں کی جو ان کا حصہ ہے اس کی تقسیم سے پہلے 1% گراس وہ کے پی کو جو وسائل ہیں ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، 1%۔ یہ 2010 میں ایوارڈ سائن ہوا چاروں صوبوں کے درمیان، اور آج 2026 ہے، اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس بات کو اب 15 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور مجموعی جو رقم ہے وہ تقریباً 800 ارب روپے بنتی ہے، جو کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کے پی میں جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی
اس کے لیے چاروں صوبوں نے اپنی خوشی سے کنٹریبیوٹ کی اتنی بڑی رقم، اور جو ہنوز جاری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے لیے بھی NFC ایوارڈ 2010 میں 100% ان کے جو وسائل کی اس میں اضافہ کیا گیا۔ اس میں بھی چاروں صوبوں میں سے پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کے لیے کام کیا۔ میں کہنا ہی چاہتا ہوں، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں، نہ کوئی احسان ہے۔ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور باقی صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے۔ پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ میرا جزو ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری پاکستانی قوم اور یہ موجودہ حکومت مکمل طور پر شیئر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں وہ جو خونی سڑک ہے جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور چمن تک جاتی ہے 850 کلومیٹر، اس کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے گئے۔ بلوچستان کے ان کا اپنا جو حصہ ہے، فنڈ ہے، اس میں سے ایک دھیلا بھی ان سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ابھی بلوچستان میں ذمہ داروں کے لیے سولر پینلز کا ایک پروگرام مکمل ہوا ہے، جس میں 75 ارب روپے لگے۔ اس میں 50 ارب روپے وفاق نے دیے، اور آج الحمدللہ وہ ذمہ دار جو ہیں بہت خوش ہیں، اور وہ ٹیوب ویلز ان کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں وفاق کی طرف سے جو ہمارے ہائی اچیورز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے اسٹوڈنٹس، جو ان کی پرفارمنس ان کے میٹرک کے امتحان میں یا اوپر کے جو کلاسز ہیں A گریڈ لیتے ہیں A+، ان کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ شروع کیا تھا، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں صرف پنجاب کے نہیں بلکہ باقی صوبوں کا بھی میں نے کوٹا بطور خادم پنجاب کا رکھا تھا، وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتے تھے میرٹ کی بنیاد پر۔ آج ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ہیں۔ اب یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے، جو کہ چاروں صوبوں کو بچوں اور بچیوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ان کو وظائف دیتا ہے۔ ابھی حالیہ مہینوں میں 1000 بچے اور بچیاں فریش ایگریکلچر گریجویٹس، ان کو چین بھجوایا وفاق نے، جدید زراعت کے میدان میں جدید علوم کی تربیت کے لیے، اور وہ الحمدللہ چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں وہ ٹریننگ لے کے واپس آ چکے ہیں، بلوچستان سے، سندھ سے، KP سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے۔ اب وہ میدانوں اور کھلیانوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر فارمرز کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے۔ ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ KP 1947 میں ریفرینڈم ہوا، اور بڑا زوردار ریفرینڈم ہوا فار اینڈ اگینسٹ، اور KP کے عوام نے، اس وقت فرنٹیئر پروونس تھا، انہوں نے دل کھول کر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ KP کے عوام کی عظیم بصیرت تھی، عظیم سوچ تھی کہ حضرت قائد اعظم کو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ پوری طرح کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا۔ اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو KP کے عوام نے والنٹریلی افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان چپکے سے ہندوستان کی مدد نہ کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ KP کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، بے پناہ، اور یہ آپ کا
بہت خوبصورت پیارا صوبہ ہے، اور یہ وسائل پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوں گے۔ میں کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک موازنہ کریں کے پی کی ترقی اور خوشحالی کا سفر سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو NFC ایوارڈ میں وسائل کے حوالے سے چاروں صوبوں کو حد المقدور انصاف کے مطابق وسائل دیے گئے، لیکن کسی صوبے نے ان وسائل سے اور وقت سے بہت فائدہ اٹھایا اور بھرپور ترقی کی، مگر بعض جگہوں پر، اور کے پی ان میں شامل ہے، ترقی جو ہونی چاہیے تھی وہ معاف کیجیے نظر نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک چپتا سوال ہے، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر اس کا جواب لینا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 6 مئی کو ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی اور 53 بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان نے اپنے دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ شاید حالیہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا باہر جانے کا اس جنگ کے بعد، تو آپ نے دیکھا ہوگا سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور افواج پاکستان کی جرأت اور دلیری، اور جو عظیم فتح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج جو میکرو اسٹیبلٹی آ چکی ہماری اکنامک کا فیلڈ میں، اب ترقی کی شرح کو آگے تیزی سے بڑھانا ہے، چاہے وہ زراعت ہے، صنعت کاری ہے، تجارت ہے، ایکسپورٹس ہیں، IT ہے۔ تو اس کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے، ٹیم ورک کے ذریعے، انتھک محنت کے ذریعے پاکستان کو ضرور جلد وہ مقام دلوائیں گے جو اقوام عالم میں اس کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد۔